آج کی حدیث میں دو مختلف باتیں ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8729۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو واعظ کر رہے تھے، کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اس دوران ایک دیہاتی آتا ہے اور اس نے آتے ہی سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، جو آپ بیان کر رہے تھے آپ نے اس کو جاری رکھا۔ بعض صحابہ آپس میں کہنے لگے شاید حضور نے اس کی بات نہیں سنی، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کی بات نہیں سنی۔ نے کہا نہیں، دوسروں نے کہا نہیں سنی ہے لیکن جواب نہیں دیا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات مکمل کر لی تو اس کے بعد فرمایا کہاں ہے وہ جس نے قیامت کے بارے میں سوال پوچھا تھا؟ یہ حدیث کا ایک حصہ ہو گیا۔ کہاں ہے جس نے قیامت کے بارے سوال پوچھا تھا؟ اس نے عرض کی جی میں یہاں ہوں۔ فرمایا سنو، اذا ضیعت الامانہ، جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضائع کیسے کیا جاتا ہے؟ امانت کو ضائع کیسے کیا جاتا ہے؟ فرمایا جب کوئی معاملہ اہم یا کوئی ذمہ داری جو ہے اس کے اہل کے بجائے کسی نااہل کو دے دی جائے تو یہ ہے امانت کو ضائع کرنا۔ کوئی بھی ذمہ داری جو اہل کے سپرد نہ کی جائے یہ امانت کو ضائع کرنا ہوتا۔ اب اس کی شرح میں محدثین نے لکھا یہ بہت ساری اس سے باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اس سے قاضی مراد ہو سکتا ہے، جسے جسٹس بنایا جائے، جج بنایا جائے، جسے حاکم بنایا جائے، اسی طرح جسے خلافت کے اوپر بٹھایا جائے، اسی طرح جسے افتاء فتویٰ دینے کے لیے بٹھایا جائے۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جن میں اہل کو دیکھا جائے گا، کیا یہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کو اس مسند پر بٹھایا جائے؟ کیا یہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کو اس وزارت پر بٹھایا جائے؟ کیا یہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کو یہ جج کی کرسی دی جائے؟ کیا یہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کو ممبر پر بٹھایا جائے؟ میں ایک بڑی کڑوی بات کہوں، ممبر وہ مقدس جگہ ہے جس کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی نسبت ہے کہ جو کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ اب وہاں پہ لا کے کسی مسخرے کو بٹھا دیا جائے، اور بہت سے لوگ گزرے، ہمارے مسلک میں بھی تھے، اہل سنت میں بھی بڑے ایسے لوگ گزرے کہ اہل علم جو ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی مسخرے کو لا کر منبر پر بٹھایا ہوا اور عوام اسی مسخرے کو سن کر داد دے رہی ہے۔ اب بھی بہت سا معاملہ ایسا ہے کہ علماء کی بات کو سننے سے لوگ گریزاں ہیں، علماء کی بات سننے کو لوگ پسند نہیں کرتے، اور اس کے مقابلے میں کوئی مسخرہ آ جائے، کوئی دو چار چٹکلے سنانے والا آ جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم نے مدارس میں دیکھا کہ مدارس کا جب آخری درس بخاری کا جو معاملہ ہوتا ہے حدیث بخاری کا، تو اس میں بھی کسی نہ کسی ایسے مسخرے کو بلایا جاتا ہے کہ علماء نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اس مجلس میں اور مسخرے کو اس مسند پر بٹھایا ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ عوام اس کو سننا چاہتے ہیں، عوام مسخرے کو سننا چاہتے ہیں، عوام اس بات کو سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو دو باتیں اس حدیث میں ہوئیں۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، تو مجلس کے آداب میں یہ بات ہم سب کو، ہمارے بچوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے، آپ کو بتانی چاہیے کہ عموماً کیا ہوتا ہے، گھر میں دو بڑے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات میاں بیوی آپس میں کسی مسئلے پر بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے والد صاحب سے کوئی بات کر رہے ہوں، اپنے بھائی سے کوئی بات کر رہے ہوں، اپنے کسی مہمان سے کوئی بات کر رہے ہوں، اتنے میں آپ کا بچہ آ جائے اور وہ آپ کی ان دونوں باتوں کے درمیان مخل ہو، خلوت اس میں خلل اندازی کا ذریعہ بنے، تو اس کو یہ سبق دیا جائے کہ بیٹے ایک مجلس میں جب کوئی بات ہو رہی ہو تو اپنی باری کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو پہلا سبق تو ہمیں یہ ملا کہ اس آنے والے نے آتے ہی سوال کر دیا
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ نے گفتگو مکمل ہونے کے بعد پوچھا کہ سوال کس کا تھا۔ ایک حصہ تو یہ ہو گیا، دوسرا حصہ امانت کو ضائع ہونا۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم محبت میں آ کے یا جانبداری کرتے ہوئے اپنا کسی نہ کسی معاملے میں، یہ خاندان میں بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جان پہچان دیکھی تو اس کے ساتھ اس کو سونپ دیا۔ اچھا، اسی میں پھر ائمہ محدثین نے ایک اور بڑی بات لکھی، اسی میں آپ کے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی بھی آتی ہے کہ آپ کا بیٹا اس بات کا اہل ہے کہ آپ اس کے کاندھوں کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ اب تو نے گھر کو سنبھالنا ہے۔ کیا آپ کی بیٹی آپ جس کو دے رہے ہیں، کیا وہ اہل ہے کہ آپ کی بیٹی کی عزت کرے گا، اس کو بٹھا کے رکھے گا؟ وہ جانور تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یاد رکھے جانے کے لائق اور قابل ہیں کہ فرمایا جب امانت کو ضائع کیا جائے۔ امانت کو ضائع کیسے کیا جائے گا؟ جب غیر اہل کو، جو اہل نہ ہو، اس کو آپ کوئی شے دے دیں۔ یہ دنیا میں سارے معاملات میں آتا ہے، جو جس بات کا اہل ہے اس کو وہ ذمہ داری دی جائے، جو اہل نہیں ہے اس کو وہ ذمہ داری نہ دی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا کسی بھی بات سے تعلق ہو۔ حضور نے مطلقاً فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع کی جائے، تو اس کے بارے میں واضح تشریح کر دی اذا توسد الامر غیر اہلہ، جب آپ اپنے معاملات میں کسی بھی ذمہ داری میں غیر اہل کو اس کی ذمہ داری سونپیں گے تو فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان باتوں کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔